بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ ہے۔ ماں جس طرح چاہے اپنے بچے کو لے جا سکتی ہے، جیسی چاہے تربیت کر سکتی ہے، اس لیے کہ باپ ہمیشہ گھر میں نہیں رہتا ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، مصروفیات زندگی ہیں، بال بچوں کا انتظام ہے، وہ دن بھر مصروف رہتے ہیں۔ ماں 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، وہ جیسی چاہے تربیت کر لے سکتی ہے، اس لیے کہ بچے کا دل بالکل سادہ ہوتا ہے، اس کا دل بالکل ساری چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ ماں جو ان کے دل پر بٹھا دے، جو ان کو سکھا دے، بچے وہی سیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں وہی ساری خوبیاں یا خرابیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عموماً انسان جو شادی کرتا ہے کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پر، ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس خاتون کا انتخاب کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، عورت کے مال اور خزانے کو دیکھ کر، دوسرا اس کے حسب نسب اور خاندان کے بڑکپن کو دیکھ کر، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اور چوتھی چیز ہے کوئی انسان شادی کرتا ہے اس کے اخلاق و کردار اور دینداری کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ لوگ عموماً ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اگر کامیاب اس دیواجی زندگی گزارنا چاہتا ہے، شادی والی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، فاظفر بذات الدین، لوگوں دیندار خاتون سے شادی کرنا تر جاؤ گے، لوگوں دیندار خاتون کا انتخاب کرنا، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، کتنی بڑی بات آپ نے بتائی ہے۔ آپ حسن و جمال کو ہم اور آپ ترجیح دیتے ہیں، خوبصورتی پر فریفتہ ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کل تک جن کے حسن کا چرچا تھا، جن کی خوبصورتی کا دورہ تھا، آج بزرگی کے آتے ہی ان کے حسن و جمال ڈھل چکے ہیں، ان کی خوبصورتی کے چرچے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ چہرے جن کو دیکھنے کے لیے کل تک لوگ دیوانہ ہوئے پھرتے تھے، آج ان کو دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی رونق ڈھل چکی ہے۔ تو یہ حسن و جمال کی خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ حسن کی خوبصورتی وقت کے گزرتے ہی، عمر کے ڈھلتے ہی، جوانی کے اختتام پر یہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت نے اس خوبصورتی کو کہا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے اخلاق کی خوبصورتی، دینداری کی خوبصورتی۔ یقین مانیے جو لوگ دیندار خاتون سے شادی کرتے ہیں ان کی زندگی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ محبت، وہ پیار، اور بیوی کے وہ اخلاق و کردار اور دینداری انسان کو بڑھاپے کی بعد بھی ہمیشہ خوشیاں ملتی ہیں، اور اخلاق و کردار کی دولت سے اس کے گھر کو ہمیشہ جنت بنائی رکھتی ہیں، خوشیوں سے بھر کر رکھتی ہیں، اور بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں۔ اور ایک دوسری بات اس حدیث کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں ایک لڑکی کو، بس وہی ایک لڑکی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے دھوکے ہیں، یہ ہماری ناسمجھی کے نتیجے ہیں۔ ورنہ اگر آپ غور کریں گے، ہم ایک عورت سے صرف شادی نہیں کر رہے ہیں، اس عورت کے پیچھے ہماری پوری نسلیں چلنے والی ہیں، ہمارے مستقبل کا پورے ذمہ دار بننے والی ہیں، ہمارے بال بچوں کی پوری ذمہ داری اسی خاتون پر آنے والی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو آگے چل کر تیار کریں گی۔ اگر دیندار نہیں رہی، بے دینی کی وجہ سے وہ عورت بے نمازی ہیں، بچے بے نمازی بن جائیں گے۔ وہ عورت رات دن گالی گلوچ کرتی ہیں، ہمارے بچے بھی ویسے ہی گالی گلوچ کرنے والے بن جائیں گے، اس لیے کہ وہ دیکھیں گے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، عقل و شعور ہوا ہے ہمیں، اس وقت سے میری ماں گالی گلوچ کرتی ہے، دین کی باتیں نہیں کرتی، برائی کی باتیں کرتی ہیں، گناہ کی باتیں کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے لان تان کی باتیں کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بچپن سے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر وہی برائیاں، وہی خرافات، وہی گناہ کی چیزیں اس کے ذہنوں کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ اب وہ بچے کہاں سے ابھر کر سامنے آئیں گے، کیسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے؟ بچپن سے تربیت ہی نہیں ہوئی اس کی۔ اس لیے آپ ایسی عورت کو چنیں کہ آپ کہیں بھی رہیں، وہ عورت آپ کے بچوں کو تیار کر لے جائے، آپ کے بچوں کو اچھا انسان بنا لے جائے۔ ورنہ اگر بے دین خاتون کا انتخاب کریں گے تو کتنا اثر پڑتا ہے اولاد پر۔ اگر ماں بگڑی ہوئی ہو کتنا اثر پڑتا ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غور کریں گے۔
ایک شرعی عدالت میں ایک شخص کو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹے جانے کی سزا سنائی گئی۔ اس شخص نے، اس لڑکے نے جج سے کہا کہ جج صاحب، ہاتھ میرے کاٹنے کے بجائے آپ میری ماں کا ہاتھ کاٹیں، میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے، میری ماں کا ہاتھ کاٹا جائے۔ وہ اس وجہ سے کہ میں جب چوری کر کے لاتا تھا میری ماں اس پر خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی، میں جب گناہ کے کام کر کے آیا کرتا تھا میری ماں اس سے راضی ہوا کرتی تھی اور چوری کیے ہوئے سامان کو خوشی کے ساتھ قبول کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں آج اس کٹگھرے پر پہنچ چکا ہوں، آج وہ برائی کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے اس سزا تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہیں، اگر وہ میری پہلی حرکت پر مجھے تنبیہ کرتی، مجھے ڈانٹتی، مجھے گرفت کرتی تو آج میں اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ یہ اتنی بڑی غلطی کرنے کی جرات مجھے نہیں ہوتی۔ میری ذمہ دار میری ماں ہے، میری ماں نے مجھے بڑھایا ہے، اس نے بچپن سے تربیت نہیں کی، اچھی چیز نہیں سکھائے، اس وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے ہاتھ کاٹے جانے کے بجائے جو ذمہ دار ہے میری اس برائی کا، میرے اس گناہ کا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں اگر تربیت نہ کرے بچے ایسے ہی آوارہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بگڑ کر معاشرے کو، اپنے گھر کو اور اپنی زندگی کو برباد کر لے جاتے ہیں۔ ایک دوسری چیز کہ کتنا اثر ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اور 1-2 دن نہیں 950 سال تک، 950 سال تک توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اتنی لمبی مدت کے بعد ان کے گھر کا، ان کا بیٹا ہی مسلمان نہیں ہوتا۔ 1 سال نہیں، 1 دن نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال تک، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن گھر کا بیٹا ہے، ایک ہی ساتھ رہنا ہے ایک ہی جگہ، وہ بیٹا مسلمان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ پوری تربیت ماں کے پاس ہوئی ہے۔ اب ماں چونکہ بے ایمان ہے، بے دین ہے، دین سے دور ہیں، تو جیسی ماں تھی ویسے ہی اس بچے کی تربیت ہوئی۔ یہ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ضرور کی، اور ان سے بہتر کوئی کر نہیں سکتے، لیکن بچپن سے جن کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے، جو زیادہ وقت دیتے ہیں، لوگ انہی کے ساتھ کچھ زیادہ سیکھتے ہیں، اور بچپن میں ماں کی تربیت میں پورے رہے ہیں، اس لیے پورا نتیجہ وہی ہوا کہ آخری وقت تک نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آج اللہ کا عذاب آ چکا ہے، آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، جودی پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، آپ کے رب کا عذاب کچھ نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج رب کے سوا اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور یہ کہتے کہتے سمندر میں وہ ڈوب گیا، سمندر کی لہروں میں وہ انسان غرقاب ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ماں مومن نہیں تھی، ماں دیندار نہیں تھی، ماں مسلمان نہیں تھی، اس وجہ سے بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس نقطے میں یہی کہنا چاہتے ہیں ذمہ داروں سے کہ آپ گھر میں نہیں رہتے، کاروبار کرتے ہیں، بیویوں سے کہیں کہ میری بیوی آپ ہمیشہ گھر پر رہتی ہیں، ہم نہیں وقت دے سکتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، اچھی تربیت کریں، اچھے انسان بنائیں، اچھے اخلاق و کردار سکھائیں، اور جتنا وقت مل سکے بچوں کے ساتھ گزار کر ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ان کا کردار بہت بڑا ہے بچے کو بنانے میں، بچے کو بگاڑنے میں۔ وہ اپنی بچیوں کو بگاڑ بھی سکتی ہیں، ایک دنیا کا بہترین انسان بنا بھی سکتی ہے۔ اور مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش کے بعد مکہ صرف 4 ہی مرتبہ گئے، ورنہ دعوت و تبلیغ میں مختلف شہروں کے دورے کی وجہ سے وہ مکہ زیادہ اپنی بیوی اور بچے کے پاس نہیں جا سکی، لیکن 4 مرتبے میں بڑی بڑی قربانیوں کا مطالبہ کیا گیا، سب میں وہ پاس ہو گئی۔ بیٹے سے کہا گیا بیٹا تجھے ذبح کرنے کا ارادہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، کہا میں تیار ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ صرف 4 مرتبے کی ملاقات ہے، یہ تربیت کہاں سے آئی تھی؟ ماں نے تربیت کی تھی۔ تو ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ماں تربیت نہیں کرتی اس لیے بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔